السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ تمام دوست جو ہے مجھے جانتے ہیں، میں ہوں حافظ زید۔ اچھا، گزشتہ دنوں جو ہے افتخار بھائی کے ساتھ ہم نے ایک جو ہے ویڈیو پوسٹ کی تھی اور پکچرز بھی پوسٹ کی تھی۔ اس کے اندر جو ہے میں نے تذکرہ کیا تھا کہ یہ صرف افتخار بھائی سے جو ہماری ملاقات ہوئی ہے وہ کسی نظریے کے تحت نہیں تھی، ایک وہ تھی آپ کہہ لیں کہ عظیم کام کر رہے ہیں، اور میں نے اس کے اندر بتایا تھا کہ ان کی خدمات کے بارے میں جو بھی ہے وہ پردہ اٹھاؤں گا میں۔ بہت سے دوستوں نے جو ہے واٹس ایپ کے اوپر بھی مجھے میسیجز کیا، آخر وہ کیا کام کر رہے ہیں، کس طرح کا کام ہے، کون سا عظیم کام ہے۔ وہ تو صرف ایکٹر ہے، وہ دوسری یہی کام کرتے ہیں، فلموں کے اندر آتے ہیں۔ تو لیکن اس کے بارے میں لوگوں کو بتایا تھا کہ انشاءاللہ یہ جو کام کریں وہ انہی کی زبانی میں خود آپ کو بتائیں گے۔ اور میں اس چیز کی وضاحت کر دوں کہ یہ بیان کرنے کا مقصد کسی سے کوئی نمبر لینا نہیں ہے، اور کسی سے کیا ہے افتخار بھائی، یہ ہم نے تعریف نہیں کروانی، بلکہ آپ لوگوں کو انگیج کرنا ہے، کیونکہ ہم ملک پاکستان کے اندر رہتے ہیں اور مسلمان ہیں۔ مسلمان جو ہے ایک یکجان ہوتے ہیں۔ اگر ایک جسم کے کسی ایک پارٹ کو بھی تکلیف ہوتی ہے، تمام چیزوں کو ہوتی ہے۔ اور یہ جو کام انہوں نے شروع کیا، کس کے ساتھ اٹیچ ہوئے، کس طرح ہم ان سے سب سنیں گے، ٹھیک ہے؟ آپ اس کو دوسرے نظریات کے اوپر لے کے جائیے، پتہ نہیں اپنے آپ کو بہت زیادہ باور کروا رہے ہیں کہ ہم بہت ہی خدمت گزار ہیں، ہمارے علاوہ خدمت کر نہیں سکتا، کیونکہ ہم پاکستانی قوم ہے، ہمارے اندر جو ہے بیڈ کمنٹس بہت زیادہ تھے۔ آپ کو بھی اس چیز کا آئیڈیا ہے، ان کے ساتھ بھی بہت ایکسپیریمنٹ اور میرے ساتھ بھی ہوا ہے۔ تو یہ تمام باتیں انشاءاللہ ہم چلتے ہیں افتخار بھائی کی طرف۔ السلام علیکم افتخار بھائی۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ افتخار بھائی، گزشتہ ہفتے جو ہے آپ سے ملاقات ہوئی تھی، ہم نے اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کیا تھا سب کچھ، تو آپ ذرا بتائیے گا کہ وہ کون سا ایسا کام ہے جو آپ کر رہے ہیں اور گزشتہ کئی سالوں سے کر رہے ہیں، جو ایک منفرد کام ہے، جس کے اندر میں نے بھی آپ کو کہا تھا مجھے بھی اس کام کے ساتھ جو ہے آپ جوڑیے، تاکہ ہمارا بھی کیا آخرت کے اندر حصہ ہو۔ اور جو جوڑنے کا مطلب یہ ہے کہ جو کام آپ کر رہے ہیں، جن بچوں کی آپ سرپرستی کریں، ابھی آپ خود وضاحت کریں گے، وہ بھی آپ کی قسم کے بچے ہیں، اور وہ ان بچوں کے اندر میری بھی اولاد ہو سکتی ہے، کیونکہ میں بھی ایک بیٹی کا باپ ہوں۔ اس کے اندر کیا ہے، میری بھی بچی آ سکتی تھی، اور میری بھی ماں کیا ہے اس کے اندر آپ کہنے کے پریشانی اٹھا سکتی تھی۔ ذرا خود ذرا وضاحت کیجیے کون سا ایسا کام ہے۔ 2008 میں نا جی میں ملتان ڈرامہ کرنے کے لیے گیا تھا، اور دن تھا 9 جون۔ فل آپ کرے سخت گرمی تھی۔ شدید گرمی، سر ملتان کی گرمی۔ وہاں نا جی مجھے ایک دوست ملے جو کہ صحافی تھے، شیخ ناصر ان کا نام۔ ٹھیک ٹھیک۔ انہوں نے مجھے کہا کہ یہاں پر نا ایک آمنہ ہاسپٹل ہے، اس کے اندر تھیلیسیمیا اور ہیموفیلیا کے بچے آتے ہیں، اور وہاں پہ ڈاکٹر سہیل صاحب ہیں یار، انہوں نے بڑا کہا ہے کہ بھی ٹھاکر صاحب کو لے کے آؤ۔ ٹھیک ٹھیک۔ مجھے نا جی اس کا مطلب کبھی بھی نہیں پتا چلا کہ یہ تھیلیسیمیا اور ہیموفیلیا کیا ہے، سنتا میں رہتا تھا۔ وہ ہمارے ایک نا دوست ہیں اسلام آباد کے اندر، نعیم صاحب، ایکٹر، بڑے چوٹی کے ایکٹر رہے ہیں وہ، ٹیلی ویژن کے بھی اور فلم کے بھی۔ ان کے منہ سے میں نے کئی دفعہ یہ لفظ تو سنا ہوا تھا، رائٹ۔ لیکن مجھے یہ پتا نہیں تھا کہ یہ ہے کیا اصل میں۔ تو انہوں نے مجھے بتایا کہ وہاں تھیلیسیمیا اور ہیموفیلیا کے بچے ہوتے ہیں، تو مجھے وہ اٹریکشن تھی کہ وہ نعیم بھائی کبھی کبھی بات کرتے تھے، تو چلو اچھا ہے جا کے دیکھتے ہیں یہ ہے کیا۔ جب میں وہاں پہنچا تو ٹائم تھا کوئی ظہر کے بعد کا، تقریباً 2:30 پونے 3 لائک یہ ٹائم تھا۔ فل شدید گرمی سر، 9 جون تھی اس دن، اور پھر ملتان کا سورج، ملتان کا وہ تو ہے بھی پورے پاکستان، ملتان گرمی بہت مشہور۔ مائی گڈنس۔ اتر کے جب ہم گئے تو وہ نا ایک گھر تھا، یعنی ہم سمجھ لیں کہ وہ کوٹھی جیسے ہم جس کو کہتے ہیں جی۔ اور باہر کسی نا جی آرمی آفیسر کے نام بھی لکھا ہوا تھا۔ تو جب میں انٹر ہوا نا جی، تو دیوار کے ساتھ لکڑی کے پھٹے لائن سے لگے ہوئے تھے، اور تقریباً جو دھوپ تھی نا جی وہ ساری کی ساری اس برآمدے کے اندر ہی تھی۔ ٹھیک ٹھیک۔ اور وہاں نا جی 8 سے 11 کے درمیان وہ خواتین بیٹھی ہوئی تھی ان لکڑی کے پھٹوں پہ، اور دیوار کے ساتھ ٹیک لگائے ہوئے، اور وہ دیوار شدید گرم تھی۔ پہلی نظر میں جب میری پڑی ہے نا جی، تو مجھے بڑی تکلیف ہوئی کہ بھی خواتین ہیں اور گرم دیوار کے ساتھ بیٹھی ہیں، ان کو شاید یہ فیل نہیں ہو رہا تھا، شاید ان کی عادت بن گئی آگے، وہ تو پہلے بیچارے پریشان تھے۔ جی جی جی۔ تو میں نے وہ ناصر بھائی سے پوچھا، میں نے کہا یہ خواتین یہاں کیوں بیٹھی ہیں اتنی گرمی میں؟ تو انہوں نے بتایا کہ ان کے بچے اندر جو ہے نا ان کی ٹریٹمنٹ ہو رہی ہے۔
ڈاکٹر سہیل صاحب نے مجھے اندر جا کے بتایا کہ یہ جو بچے ہیں یہ تھیلیسیمیا اور ہیموفیلیا کے مریض ہیں، ان کے جو ہے نا جگر کو خون نہیں بناتے، تو ان کو یہاں ٹریٹ کیا جاتا ہے، ان کا یہاں پر بلڈ چینج ہوتا ہے۔ اب میں نے جب ان ماؤں کو باہر دیکھا، پھر میں نے اندر بچوں کو دیکھا، ایک بیڈ کے اوپر تین تین بچے اور بالکل جکڑے ہوئے تھے، کسی ٹانگیں اس کے پیٹ پہ تھیں، کسی کا ہاتھ اس کے ہاتھ پہ تھا، اور کچھ میل اور کچھ فیمیل جو تھے وہ بس اس بات کا خیال رکھے ہوئے تھے کہ کسی کے نا جی سوئی نہ نکل جائے حرکت کرتے ہوئے۔ بیڈ بھی تھوڑے سے، بچے زیادہ۔ وہ منظر جب میں دیکھ رہا تھا اور مجھے ڈاکٹر سہیل صاحب ان بچوں کے بارے میں ڈیٹیل بتا رہے تھے، تو میں بالکل ہی نہیں سن رہا تھا، مجھے ان کی آواز سنائی ہی نہیں دے رہی تھی۔ میرے دل میں یہ خیال چل رہا تھا کہ اگر مجھے ہوتا، میری ماں اس دیوار کے ساتھ بیٹھی ہوتی، اور اگر میرے بچے کو ہوتا، میں یا میری بیوی اس دیوار کے ساتھ بیٹھی ہوتی۔ اس کے علاوہ میرے ذہن میں کوئی بات نہیں آ رہی تھی، میں نے ڈاکٹر صاحب کی کوئی بات نہیں سنی، میں نے صرف وہ منظر دیکھا۔ منظر دیکھنے کے بعد آفس میں آیا، آفس میں آ کے میں نے ڈاکٹر سہیل صاحب سے پوچھا، انہوں نے کہا کہ سینٹر ہیں بہت کم، جن میں انہوں نے نام لیا ایک سندس فاؤنڈیشن کا جو منو بھائی نے بنائی تھی جی، یہ شادمان کے اندر ہے، لاہور کے اندر۔ اب یہ سیالکوٹ میں بھی ہے، گجرات میں بھی ہے، ملتان میں بھی ہے، لاہور میں بھی ہے، اب اس کے کافی سینٹر بن گئے ہیں۔ اس وقت صرف ایک یہ شادمان والا سینٹر تھا، ایک وہ آمنہ ہاسپٹل تھا، ملتان میں کوئی سینٹر نہیں تھا۔ اچھا، یہ ساری جو ابھی آپ نے بتائی صرف پنجاب کے اندر ہے کہ دوسرے صوبوں پہ؟ نہیں، پورے، اب تو پورے پاکستان میں پھیل گئے، اب تو پورے پاکستان میں ہے یہ۔ رائٹ۔ اس وقت جو تھا نا یہ دو ہی سینٹر تھے۔ اب مجھے دلچسپی پیدا ہو گئی کہ بھی یہ معاملہ ہے کیا، تو مجھے پتا چلا کہ یہ جو بچے ہوتے ہیں نا جی، ان کا جگر خون نہیں بناتا، ان کو ابھی خون لگ گیا ہے۔ اب یہ بچے جب اٹھیں گے تو بال ہیں ہمارے پاس، اس میں ہم ہوا پریشر بھریں گے، بال پھینکیں گے، یہ بھاگیں گے، دوڑیں گے، کھیلیں گے، بلڈ کی سرکولیشن ان کے اندر چلی جائے گی، تو یہ بالکل نارمل ہو جائیں گے۔ جب ان کا 11واں اور 12واں دن آئے گا، یہ خاموش ہو جائیں گے، کم بولیں گے، ویکنس آنی شروع ہوگی۔ یس۔ جب ان کا 15واں اور 16واں دن آئے گا، یہ بیٹھ جائیں گے، چلیں گے نہیں۔ جب ان کا 18واں اور 19واں دن آئے گا، یہ لیٹ جائیں گے، بیٹھیں گے نہیں۔ ٹاکنگ کریں گے کہ وہ بھی بالکل ختم، نہیں، کوئی پاور ختم ختم ہو جاتا۔ یہ تو نیم مردہ کی حالت میں ہوگی۔ اب جو وہ ماں ہے جو راجن پور میں رہتی ہے، جو مظفر گڑھ رہتی ہے، لیا رہتی ہے، وہ اب اس مردہ سے بچے کو اٹھا کے سینے سے لگائے گی، ایک پٹی پہ چلتی ہوئی پیدل وہ آئے گی کچے رستے تک، وہاں تانگا، ریڑا، سائیکل کچھ بھی مل جائے گا تو اس پہ بیٹھے گی اس بچے کو سنبھالے ہوئے، تو اس سڑک تک آئے گی جہاں لوکل ٹرانسپورٹ چلتی ہے، بچہ اٹھایا ہوا ہے، بچہ سینے سے لگا کے، اور وہ آئے گی جی ٹی روڈ پہ، وہاں سے وہ کسی بس میں بیٹھے گی، ملتان آئے گی، اڈے پہ اترے گی، چنچی، رکشا، ٹانگا کچھ بھی لے گی تو وہ آمنہ ہاسپٹل آئے گی۔ اس دوران ٹائم گزر گیا ہے 6 سے 8 گھنٹے، 6 سے 8 گھنٹے کا سفر کر کے اب وہاں آ گئی۔ جو عورت وہاں 2-2:30 بجے بیٹھی ہوئی تھی، اس کا مطلب ہے کہ وہ فجر کے وقت وہاں سے نکلی تھی۔ اب 4 گھنٹے سینٹر میں لگیں گے، 5 گھنٹے سینٹر میں لگیں گے، اگر بیڈ فوراً مل جائے تو، ادروائز پھر بھی ویٹ کرنا ہے۔ ٹھیک ہے سر۔ اب وہ جب شام کو فارغ ہوگی وہاں سے، اب وہ واپسی کے پھر 6 سے 8 گھنٹے لگائیں، اندھیرے میں وہ ٹھڈے کھاتی، لیکن صرف یہ اس کو خوشی کیا ہوگی، بچے میں جان آ رہی، بچے میں جانا۔ اب وہ ہر مہینے آتی۔ میرے ذہن میں آ گیا کہ اگر
اللہ نے میرے ماں باپ کو بچایا تھا، اگر اللہ نے مجھے اس بات سے بچا لیا، میری اولاد کو بچایا، تو اس کا صدقہ کیا ہو سکتا ہے؟ میں شکر اس کا کیسے ادا کروں؟ تب میں اس کی معلومات لینے لگ گیا، تو میرے ذہن میں یہ بات آ گئی کہ ان بچوں کو رجسٹرڈ کیا جائے۔ اب میرا دماغ ہٹ گیا، ڈرامے چرامے ٹی وی، وہ تو صرف میں وہ جو کمٹمنٹ تھی وہ جاتا تو تھا، لیکن جاتا میں 1.5 گھنٹے کے لیے تھا سر۔ آپ جو بھی کہہ لیں فارمیلٹی کے طور پر رکھ میں فارمیلٹی کے لیے تھیٹر جاتا تھا، باقی میں تحقیق میں لگا رہتا تھا۔ تو مجھے پتہ چلا کہ یو کے اندر نا جی ایک موبائل ہاسپٹل بنتا ہے۔ تھیلیسیمیا کے پیشنٹ کے لیے نہیں، کہ ویسے وہ ہاسپٹل ہے موبائل، اچھا اس کے اندر ایک اسٹریچر ہے، ایک فریزر ہے، اور باقی وہ کچھ سامان لگا ہوا ہے ان کیس آف ایمرجنسی، وہ کسی مریض کو بچا سکتا ہے۔ ٹھیک سارا میں نے اس کا پتہ کر لیا۔ اس وقت 38 لاکھ روپے کا وہ یو کے سے ملتا تھا، اچھا ایک ایمبولینس ایک ہاسپٹل۔ میں یو کے گیا، جا کے ساری معلومات لی، ایک ہاسپٹل لیا، وہ کراچی آ گیا، کراچی سے وہ ملتان آ گیا۔ اب میری جو دماغ کے اندر جو چیز پھنسی ہوئی تھی وہ یہ تھی کہ ان ماؤں کا سفر سب سے پہلے ختم کرنا ہوگا۔ جو اتنا ٹریول مشقت کے ساتھ پہنچتی ہے ایک امید لے کے۔ یس، ان بچوں کے روٹس بنائے، ہاسپٹل لایا گیا، ان ماؤں سے کہا کہ آپ نے نہیں آنا، آپ نے گھر پہ رہنا۔ ان کی ڈیٹس طے ہو گئی کہ یہ اس بچے کو 1 کو لگتا ہے، اس کو 3 کو لگتا ہے، اس کو 7 کو لگتا ہے، اس کا 12 کو لگتا ہے، اس کا 19 کو لگتا ہے۔ تو اب ہمارا ہاسپٹل جا کے ان کا ڈور ناک کرتا، بچوں کو لیتا۔ اب اگلا مرحلہ کیا ہے کہ ان بچوں کے لیے بلڈ چاہیے۔ اچھا میں آپ کی بات کاٹ رہا ہوں، مجھے یہ بتائیے کہ اس ٹائم آپ نے بتایا جیسے موبائل ہاسپٹل ہے وہ تو آپ نے ایک امپورٹ کیا نا، اب کتنے اس ٹائم؟ 18 ہے جو پورے پاکستان میں یہ کام پورے کر رہے ہیں؟ پاکستان میں کام کر الحمدللہ۔ 2 لیب ہیں، 2 لیب ہے باقی سارے۔ وہ بھی ہمارے پاس موبائل ہے۔ ٹھیک لوگ اس میں انوالو ہونا شروع ہو گئے۔ اچھا اب جب لوگ اس میں انوالو ہونا شروع ہوئے، وہ بھی یہ کرتا کیا ہے، یہ اس کو فون کرتے ہیں، یہ کہتا ہے جی میں فلانے ہاسپٹل میں بیٹھا ہوں۔ ہم اس کو فون کرتے ہیں، یہ کہتے ہیں جی وہ بلڈ کی بیگ لینے جا رہا ہوں۔ بلڈ بیگ جو ہے نا جی، اس کی 3 ڈائمنشنز ہوتی ہیں، وائٹ سیل، ریڈ سیل اور پلازما۔ ہیموفیلیا کے بچوں کو پلازما لگتا ہے، رائٹ۔ باقی کسی کو ریڈ سیل، کسی کو وائٹ سیل۔ بیگ کوریا سے آتے ہیں، اچھا آج کل ان کا ریٹ بہت زیادہ ہے، تقریباً 2 سوا 2 2.5 لاکھ روپے کا ایک 500 کا وہ بنڈل آتا ہے۔ بیگ آتا ہے۔ یس سر۔ اب بیگ لانے، پھر بلڈ کیمپ لگا کے بلڈ اکٹھا کرنا، پھر ان بچوں تک پہنچانا۔ اب یہ سلسلہ جیسے شروع ہوا، اس میں لوگ انوالو ہونا شروع ہو گئے۔ محمد علی بٹ صاحب ایک ہمارے دوست ہیں، گجرات کے رہنے والے، وہ انوالو ہوئے، انہوں نے گجرات کے اندر سینٹر پورا کنٹرول کیا۔ سیالکوٹ کے اندر زاہد بھائی ہیں، انہوں نے وہ کنٹرول کیا۔ ابھی ہم نے ایک احمد تھیلیسیمیا سینٹر جو بنایا ہے کنگن پور قصور، کیونکہ وہاں سے 3 گھنٹے لگتے تھے خواتین کو آنے جانے میں، لوگوں کو۔ ہم نے وہ کنگن پور ایسی جگہ پہ سینٹر بنایا ہے کہ قریب جو لوگ 3 گھنٹے کا سفر کرتے تھے وہ وہاں پہ آ جاتے ہیں۔ ابھی ایک ہمارے بریگیڈیئر صاحب تھے جو ایئرپورٹ سیکیورٹی فورس کے انچارج تھے کراچی کے، انہوں نے ایبٹ آباد کے اندر سینٹر بنا لیا ہے۔ اچھا کے پی کے بھی؟ یس۔ اب سینٹر اس کے جو ہے نا جی، ساتھ جب لوگ انوالو ہونے شروع ہوئے تو وہ سینٹر بنتے گئے۔ اس وقت جو تھا نا جی، وہ 25,166 رجسٹرڈ بچے جو ہیں ان کے، ان کے لیے 40,000 بلڈ بیگ چاہیے، اور ہر مہینے چاہیے؟ ہر مہینے چاہیے۔ لوگ جب انوالو ہونے شروع ہوئے نا جی، تو ظاہر آسانیاں پیدا ہونے لگی۔ اب ہال روڈ کے اوپر آپ وہ جتنی بھی الیکٹرانکس کی مارکیٹ ہے، ان کے جو صدر ہیں، ان کے جو نائب صدر ہیں، یہ سب کے سب کمرشل پلازوں کے لوگ انوالو رہتے ہیں۔ یہ اپنے کمرشل پلازوں میں باقاعدہ کیمپ لگاتے ہیں۔ اچھا
جم خانے جتنے بھی پنجاب کے اندر بنے ہوئے، ان جم خانوں کے اندر بلڈ کیمپ لگتے ہیں. پراپرٹی ڈیلر جو ہیں پنجاب کے بڑے بڑے جو ہیں، بیریا ٹاؤن جیسے ہے، ان میں کیمپ لگتے ہیں. لوگ رجسٹرڈ ہو گئے ہیں جو بلڈ ڈونر ہیں، ان کو پتا ہے کہ 100 ڈیز جب ہو جائیں گے تو ہم نے بلڈ دینا ہے. بات کیا سمجھ آئی ان کو؟ جب انسان کے 100 دن پورے ہو جائیں گے نا، اس کے وائٹ سیل، ریڈ سیل اور پلازما مر جاتا ہے، ڈیڈ ہو جاتا ہے، پھر وہ نیا بننا شروع ہو جاتا ہے. صحیح. اگر وہ ڈونیٹ کر دے، 3 انسانوں کی جان بچ گئی، اس کے تو ڈیڈ ہو ہی جانا تھا. اس نے اس کو قیمتی بنا دیا ہے بلڈ ڈونیٹ کر کے. اب وہ سارے رجسٹرڈ لوگ ہیں ہمارے پاس، بلڈ ڈونر ہیں، ان کو میسج چلا جاتا ہے، وہ اپنا جاب چھوڑ کے آ جاتے ہیں، کام چھوڑ کے آ جاتے ہیں، آ کے سیدھے لیٹ جاتے ہیں. بلڈ ان کا نکلتا ہے، جب وہ بیگ ملتا ہے نا جی، جب ان کے سامنے بیگ پیک کرتے ہیں، ان کے چہرے کی مسکراہٹ دیدنی ہوتی ہے. ان کو پتا ہوتا ہے کہ میری زندگی جو ہے وہ 3 انسانوں کی جب جان بچائے گی تو ان کے بدلے میں اللہ میرے لیے کیا تسکین رکھے گا. اب ہوتا یہ ہے کہ انسان چونکہ خوراک اچھی نہیں کھا رہا، خوراک تو ہے ہی نہیں، کیونکہ جہاں سے خوراک پیدا ہوتی ہے وہاں تو کالونیاں بن گئی ہیں، سوسائٹیاں بن گئی ہیں. جو آلو، پالک، گندم جو ہم اوریجنل آتی تھی وہ ہم کھاتے تھے، ہم تگڑے رہتے تھے، اب وہ ہے نہیں. ہم تیل سے بنی ہوئی چیزیں زیادہ استعمال کرتے ہیں، ہم فاسٹ فوڈ کھاتے ہیں. ہمارے جسم کے اندر جتنے بھی نالیاں ہیں نا، ان کے اندر بہت ساری چیزیں بلاک ہو جاتی ہیں، جس سے برین ہیمریج ہو سکتا ہے، فالج ہو سکتا ہے، ہارٹ اٹیک ہو سکتا ہے. ایسی کئی بیماریاں ہیں جو اس وجہ سے انسان کے جسم میں پیدا ہوتی ہیں کہ ان کی نالیوں میں کہیں کوئی ایک چیز اٹک گئی اور بلڈ کی سرکولیشن ڈسٹرب ہو گئی تو وہ بیماری اس کے اوپر چڑھ جاتی. اگر کوئی بندہ 100 دن کے اندر بلڈ ڈونیٹ کر دیتا ہے تو اس کا وہ پرانا خون جس کی سپیڈ کم ہو گئی تھی وہ تو نکل گیا. اب جو نیا بلڈ آئے گا نا جی، اس کی سپیڈ تیز ہوتی ہے. پہلا اگر 80 کی سپیڈ پہ جا رہا تھا تو یہ 120 اور 140 کی سپیڈ سے چلے گا. تو نالیوں کے اندر اگر کوئی چیز بلاک ہوئی تھی، کوئی کلاؤٹ آ گیا تھا، تو وہ اس پریشر سے یورین کے ذریعے باہر آ جائے گا، ریموو ہو جائے گا سب کچھ. ٹھیک ہو گیا سر؟ جو بندہ اس بات کو سمجھتا ہے وہ ہر 100 دن کے بعد آ کے خود ہی لیٹ جاتا ہے. ٹھیک. اور وہ یہ ہمیں کہتا ہے کہ یہاں سے جب میں جاتا ہوں تو کئی دن تک میری جو ایکٹیویٹیز ہیں ان کی سپیڈ تیز ہو جاتی. وہ جانتا ہے کہ میری زندگی بھی بچ گئی اور 3 انسانوں کی زندگی بھی بچ گئی. اگر کسی نے پوری زندگی میں کسی ایک انسان کی جان بچائی، اس نے پوری انسانیت کی جان بچائی. اور یہ کسی مرد پہ، کسی عورت پہ، کسی انسان پہ نہیں احسان کیا اس نے، نہ اس نے مجھ پہ کیا، اس نے اللہ پہ احسان کیا. احسان کا بدلہ اللہ کی طرف سے احسان ہی ہے. اگر اس کو اور آسان کر لیں تو یہ ہے کہ اللہ کو اس نے قرض دیا اور اللہ بہترین قرض واپس کرنے والوں میں سے ہے. اللہ احسان کا بدلہ اس کو احسان دے گا. اللہ اس کے جان و مال کی حفاظت کرے گا اور اس کی اولاد کی حفاظت کرے گا. ہم زندگی کے اندر جتنے بھی کام کرتے ہیں نا جی، اس کے مقصد صرف 3 ہی ہوتے ہیں. یا وہ اپنی جان کی حفاظت کر رہا ہوتا ہے، یا مال کی، یا اولاد کی. اور یہ 3 چیزیں فتنہ ہیں، اور یہ تینوں چیزیں آپ کو برباد کر سکتی ہیں. آپ کا مال آپ کو برباد کر سکتا ہے، آپ کی جان کسی وقت بھی چلی جائے گی یا دکھے گی، یا آپ کی اولاد یا تو آپ کو سکون پہنچائے گی یا تکلیف پہنچائے گی. اگر کوئی شخص یہ چاہتا ہے کہ وہ اپنے جان کی، مال کی اور اولاد کی حفاظت کرے اور وہ اس کے لیے تسکین کا باعث بن جائے تو وہ دوسرے انسان کی جان بچا لے بس. اب جو بلڈ ہمارے پاس آیا ہے ہم اس کے 3 پورشن کر دیتے ہیں: وائٹ سیل، ریڈ سیل اور پلازما.
ہمارے پاس بلڈ بینک ہیں جو -28 کے اوپر ہمارے فریزر جو ہیں وہ 24/7 چل رہے ہوتے ہیں. رائٹ. ان کو ہم نے بیٹری پہ بھی کیا ہوتا ہے, بجلی پہ بھی کیا ہوتا ہے, اور سولر پہ بھی کیا ہوتا ہے. ٹھیک ہے, یعنی کسی بھی وقت یعنی لائٹ نہ ہو, کچھ بھی پورا بند نہ ہو. وہ نہیں بند ہو سکتا. ہمارے پاس پورے پنجاب کے اندر, پورے پاکستان کے اندر یہ سسٹم موجود ہے اور وہ ہر وقت سیف ہے. مولانا طارق جمیل صاحب کے پاس جو سسٹم ہے تلمبہ اور میاں چنو کے اندر, ان کے پاس اسٹیٹ آف دی آرٹ ایک لیب ہے جو میاں چنو کے اندر ہے, اور تلمبہ کے اندر ان کی ایمبولنس سروس ہے, اور کئی ہاسپٹلوں کے ساتھ وہ ایفیلیٹڈ ہیں. اگر کوئی ایمرجنسی ہو جائے تلمبہ اور میاں چنو میں, تو وہ اپنی ایمبولنس کے ذریعے وہ فوراً ان کو ان ہاسپٹلوں تک پہنچا دیتے ہیں. لیکن ان کے پاس بلڈ بینک نہیں ہے. ابھی کچھ عرصے میں, اگلے کچھ عرصے میں علیم ڈار فاؤنڈیشن ان کو وہ بلڈ بینک لگا کے دے رہی ہے میاں چنو کی لیب کے اندر. رائٹ. ہم یہ کہتے ہیں کہ اگر کوئی بندہ ہے شعبہ حادثات کے اندر آ جائے اور اس کا بلڈ ضائع ہو رہا ہو, تو ہاسپٹل ان سے یہ مت کہے کہ اپنے بندے کے لیے بلڈ کا ارینج کرو, ڈونر ڈھونڈ کے لاؤ. وہ تو پہلے پریشان ہے, وہ کہاں سے ڈونر ڈھونڈ کے لائے گا. ہم ان سے کہتے ہیں کہ بھئی ہم سے بلڈ لے لیں, اس بندے کی زندگی بچا لیں, اور پھر ان کو ٹائم دے دیں کہ اگلے 15 دن میں آپ نے یہ بلڈ دینا ہے, ارینج کرنا. رائٹ. جلد بازی نہیں ہے. اگر وہ 15 دن کے اندر نہیں کرتا تو خدا, کوئی ایسی بات, کوئی مشکل نہیں ہے اس کے, کوئی مشکل, آسانی ہے, اللہ اور دے گا. اچھا. اب یہ سسٹم پورے پنجاب کے اندر چل رہا ہے. اللہ کا نظام چونکہ بڑا مضبوط اور بڑا پاورفل ہے. میں سمجھتا ہوں کہ یہ میں کر رہا ہوں جی. محمود بٹ صاحب سمجھتے تھے کہ وہ کر رہے ہیں. علیم ڈار صاحب اس وقت فیلڈ میں وہ سمجھتے ہیں میں کر رہا ہوں. ایسا ہرگز نہیں, یہ سب اللہ کر رہا ہے. اللہ نے لوگ چنے ہوتے ہیں, کوئی بھی کچھ نہ کرے یہ پھر بھی اللہ ان کو بچائے گا. ایک مثال اس کی یہ ہے, کووڈ کا زمانہ آ گیا جی, لوگ گھروں کے اندر قید ہو گئے, بچوں کو تو بلڈ لگنا ہے, تو لگ رہا ہے تو ضرورت ہے ان کی, ڈونر کہاں سے لائیں. ایک سیکنڈ کے لیے بھی پریشان نہیں ہوئی. اللہ پہ ہمارا پورا یقین تھا کہ اللہ یہ چلا رہا ہے, اللہ چلاتا رہے. حضرت علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کا ایک شعر ہے جس کی دوسری لائن مجھے کبھی نہیں یاد ہوئی. مجھے لگتا ہے وہ پہلی لائن ہی مکمل ہے. یقین محکم, عمل پہم, محبت فاتح عالم. اگر آپ کے اندر 3 چیزیں ہیں, اللہ پر 100% یقین کہ جو کچھ ہوگا اللہ کی طرف سے ہوگا, اللہ کے غیر سے نہیں ہو سکتا, ہو ہی نہیں سکتا. عمل آپ پورا کرتے ہوں, صرف باتیں نہ کرتے ہوں, عملی طور پہ آپ پورے ہیں, اور آپ کے اندر دوسرے انسان کی محبت موجود ہو, آپ فاتح فاتح. اللہ حامی ناصر ہے. یس. کبھی زندگی میں دعوت اسلامی والوں سے میری بات نہیں ہوئی, مجھے دعوت اسلامی والوں کی کال ہے. انہوں نے کہا بھائی جان کیسے چل رہا ہے سسٹم, آپ تو بلڈ کے بغیر کوئی کام کر ہی نہیں سکتے, آپ کا سسٹم ایسا ہے. میں نے کہا حضور یہ اللہ کا کام ہے, اللہ ہی بہتر سمجھتا ہے. اب یہ بھی میں کلیئر کرتا چلوں کہ دعوت اسلامی کا جماعت اسلامی سے کوئی تعلق نہیں. جماعت اسلامی ایک سیاسی اور اسلامی جماعت ہے, دعوت اسلامی پوری اسلامی جماعت, ہری پگڑی والی. رائٹ. انہوں نے پوری بات سنی, انہوں نے کہا صرف بلڈ کہاں چاہیے آپ کو. ہم نے ان کو بتایا کہ بھی یہ سینٹر ہے. انہوں نے کہا سر بالکل نہیں کمی ہوگی, کتنے چاہیے ہوتے ہیں. ان کو بتایا 40,000 کے قریب. انہوں نے کہا 40,000 پورا دیں گے.
ایک دن بھی ایک بچہ ایسے نہیں ہوا جس کو ٹائم پہ بلڈ نہ لگاؤ. اللہ. دعوت اسلامی والوں نے بڑی خدمت کی. میں جب تک زندہ ہوں، جب تک میرے اندر سانس ہے، میں دعوت اسلامی کے لیے دعا کرتا رہوں گا. میں جب بھی مدینہ منورہ میں ہوتا ہوں، مکہ مکرمہ میں ہوتا ہوں، مینا عرفات اور مزدلفہ میں ہوتا ہوں، میں دعوت اسلامی کے ہر اس شخص کے لیے دعا کرتا ہوں جس نے ایک قطرہ بھی اس وقت خون کا دیا تھا. سسٹم چلتا رہا، چلتا رہے گا انشاءاللہ. سو میں ان دوستوں سے جو مجھے دیکھ رہے ہیں اور سن رہے ہیں، ان سے میں یہ ضرور گزارش کروں گا جن کی عمر 40 سال سے کم ہے، ہر وقت ان کو پتا ہونا چاہیے ان کے بلڈ کا گروپ کیا ہے. کسی کو دینا پڑے یا کبھی اس کو لینا پڑے تو اس کا وقت بچے گا. ایسے ہی اس کو پتا ہونا چاہیے اس کا بلڈ گروپ کیا ہے. کیونکہ ہم نے بھی نا پریکٹیکل دیکھا ہے، ساتھ کے پیشنٹ ہوتا ہے نا، کوئی عزیز ہے جو اقارب ہے، اب مجھے پتہ ہی نہیں ہے، میرا ٹیسٹ کر لو، میرا کر لو، میرا اسی دیکھا ہوا ہے. اور اس کو یہ بھی پتا ہونا چاہیے کیا ایسا تو نہیں کہ کبھی ایمرجنسی ہو جائے تو میرے اندر کوئی ایسی ڈیزیز ہو کہ میں کسی کو بلڈ ڈونیٹ نہیں کر سکتا. اگر اس کو کوئی ڈیزیز ہے اور وہ جوش جوانی میں بلڈ دے دے، بلڈ بیگ بھی ضائع ہو جاتا. ایسا ہی ہے. وہ تو اتنی مشکل سے آپ اس کو امپورٹ کر رہے ہیں، کافی معاملات ہیں آپ کی. ٹیسٹ بھی کرواتے رہنا چاہیے اور اپنے آپ کا پتہ بھی ہونا چاہیے. اس لیے نہیں کہ آپ نے بلڈ دینا ہے، اس لیے کہ کبھی آپ کو بلڈ کی ضرورت پڑ سکتی ہے، کوئی ایسا لمحہ آ سکتا ہے. بالکل ایسے ہی. سو جب بھی آپ کو سندس فاؤنڈیشن، علیم ڈار فاؤنڈیشن، سیالکوٹ کے اندر ہے ایثار فاؤنڈیشن، جی یہ فاؤنڈیشنیں جو تھیلیسیمیا اور ہیموفیلیا کے اوپر کام کر رہی ہیں، ان کا کیمپ لگا ہو، پوچھے بغیر فوراً جا کے چارپائی پہ لیٹ جانا چاہیے. یہ مت سوچیں کہ بھی میں کسی کی جان بچا رہا ہوں. ہاں، اپنی جان بچا رہا ہوں. وہ پہلے جیسا کہ افتخار میں نے ایکسپلین کیا ہے نا کہ کون کون سی بیماریاں ختم ہوتی ہیں، سر فائدہ اپنا بھی ہے اور دوسروں کے لیے بھی. آپ بلڈ پریشر ختم ہو جاتا ہے. بلڈ پریشر نہیں ہوتا اس بندے کو جو بلڈ ڈونیٹ کرتا ہو. جی بلڈ پریشر ایسی خطرناک چیز ہے جو آپ کے اندر شوگر پیدا کرتی ہے. غصہ اور جب بلڈ پریشر آپ کو ہو اور شوگر کا معاملہ ہو جائے، انسولین آپ کے جسم سے کم ہو جائے، انسولین کا پمپ ایڑی کے نیچے لگا ہوتا ہے، ہر انسان کے ایڑی کے نیچے پمپ لگا ہوتا ہے. اگر وہ پیدل چلتا ہے، واک کرتا ہے، اپنے آپ کو سیٹ نہیں سمجھتا، اس کو شوگر کبھی نہیں ہو سکتی. اور اگر وہ بلڈ ڈونیٹ کرتا ہے، اس کو بلڈ پریشر نہیں ہو سکتا. بلڈ پریشر ہوگا تو ساری بیماریاں پیدا ہوں گی. ایسے اگر وہ 100 دن کے اندر بلڈ دے دے گا، 3 بندوں کی جان بچائے گا، تو اپنی بھی تو بچا رہا ہے. بھی تو بچا رہا ہے نا، پہلے اپنی طرف چھوڑ دو ان لوگوں کو. فکر نہ کرو کہ میرے خون سے کون کون بنا، اپنی فکر کرے. اپنی فکر کرے. اور آپ کو سہولت مل رہی ہے، بلڈ بینک مل رہا ہے، آپ کو ڈاکٹر مل رہا ہے، پورا عملہ ہے اور لیبارٹری ٹیسٹ ہے، ہر چیز آپ کو مل رہی ہے. جب آپ نے وہی آپ کی والی بات سے جا کے لیٹنا ہے، پر لیٹ جائے بس. ٹھیک ہے سر. اب اس کے لیے یہ نہیں ضروری کہ وہ حافظ صاحب آپ کو ڈھونڈتا پھرے، مجھے ڈھونڈتا پھرے کہ یار اگر میں یہ سارا کچھ کرنا چاہتا ہوں تو بھائی یہ لوگ کہاں ملیں گے، سر مجھے ان کا کوئی نمبر تو دے دیں. اللہ کے بندے، موبائل آپ کے پاس موجود ہے، گوگل پہ جاؤ، لکھو علیم ڈار فاؤنڈیشن، لکھو سندس فاؤنڈیشن، لکھو ایثار فاؤنڈیشن، لکھو اخوت فاؤنڈیشن ڈاکٹر امجد ثاقب صاحب، لکھو غزالی ایجوکیشن ٹرسٹ، جو اس پاکستان کے اندر 100% پیورٹی کے ساتھ خدمت کرنے والے ادارے ہیں. اس کے علاوہ بھی بہت رہیں گے، لیکن میں نے پچھلے 20 سالوں میں جن اداروں کے ساتھ کام کیا، ہزاروں اداروں کے ساتھ میں نے کام کیا، لیکن چھوڑتا گیا کیونکہ کسی مقام پہ مجھے پتہ چل گیا تھا کہ یہ خدمت کے اس جذبے کے ساتھ نہیں کر رہے جو ہونا چاہیے، ایمان کے ساتھ. یعنی جن اداروں کا افتخار بھائی نے نام لیے ہیں، یہ وہ ہے کہ آپ آنکھیں بند کر کے ٹرسٹ کریں. سر ذمہ داری ہماری ہے، یہی بات. اخوت کیا ہے؟ اخوت ایک یونیورسٹی ہے جس کو ڈاکٹر امجد ثاقب صاحب کرتے ہیں.
پوری پاکستان سے 5 صوبے ہیں: گلگت بلتستان، KPK، سندھ، پنجاب، بلوچستان۔ یہ وہاں سے وہ بچے لے کر آتے ہیں جو پاکستان کا دماغ ہیں، ان کو یونیورسٹی میں لاتے ہیں۔ یعنی پوری کاؤنسلنگ کے ساتھ لاتے ہیں، ایسے ٹائم ضائع بھی نہیں ہوتا؟ بالکل نہیں سر، بلا سود قرضے دیتے ہیں تاکہ آپ کی اور اللہ کی جنگ نہ شروع ہو جائے۔ غزالی ایجوکیشن ٹرسٹ کیا کرتا ہے کہ گاؤں میں سے جو پاکستان کے اندر 2,64,00,000 بچہ اسکول سے باہر ہے، ان کو آہستہ آہستہ اپنے اسکولوں میں لے کر آ رہے ہیں۔ ابھی پچھلے دنوں ہم نے کام کیا، ہم نے دیکھا کہ ان بچے جو اسکولوں سے باہر ہیں، ان کے ماں باپ سے بات کرتے ہیں کہ بھی ان کو کیوں نہیں تعلیم دلواتے، وہ کہتے ہیں یہ کما کے لاتے ہیں۔ غزالی ایجوکیشن ٹرسٹ اور اخوت فاؤنڈیشن کہتی ہے یہ بچہ ہمیں دے دیں اور جو یہ کما کے لاتے ہیں وہ بھی آپ کو دے دیں گے۔ اور کیا چاہیے تھی؟ کتنی بڑی نیکی! اب بچہ ہمیں دے دیں، ہم اس کو پڑھا دیں۔ ایثار فاؤنڈیشن سیالکوٹ کے اندر اتنا کام کر رہی ہے سر، وہ بچوں کو گھروں میں جا کے پوچھتے ہیں کوئی مشکل، کوئی پرابلم تو نہیں۔ علیم ڈار فاؤنڈیشن ایسی فاؤنڈیشن پاکستان کے اندر آئی ہے جو پاکستان سے تھیلیسیمیا کو جڑوں سے اٹھا کر نکال دے گی۔ اتنا کام اس کے اوپر ہو رہا ہے سر۔ جیسے پولیو ہے، اب پولیو پوری دنیا میں ختم ہو گیا ہے، ایسے ہی KP میں اور افغانستان میں موجود ہے، کیونکہ وہ یقین نہیں کرتے۔ میں درخواست کروں گا KP اور افغانستان والوں سے تحقیق کر لیں، لیکن پولیو کا بچہ نہ پیدا ہونے دیں۔ جب ایک بچہ ایک گھر کے اندر پیدا ہو جاتا ہے، وہ بچہ تھوڑی سفر کرتا ہے، پورا خاندان سفر کرتا ہے، اس کو لے کے جا رہا ہے۔ کیونکہ اور افتخار بھائی، ہم نے دیکھا بھی ہے ہاسپٹل کے اندر وہ پٹھان لوگ اپنے بچوں کو لے کے جو پولیو کے کدھر سے آئے ہیں، ہم KPK سے، کوئی خوزدار سے آیا ہے، کوئی فلاں جگہ سے آیا ہے، اس جگہ KPK کے دیکھنے میں آئے ہیں، کیس دیکھے ہم نے۔ ٹھیک ہے جی سر، معذور بچہ گھر میں پیدا ہو جانا کوئی نارمل بات نہیں۔ صحیح۔ آپ کو شادی پہ جانا، معذور بچے کو تو نہیں لے جا سکتے، کیا کریں گے، کس کے پاس چھوڑیں گے؟ اور جس کے پاس چھوڑیں گے وہ احتیاط کرے گا اس کی، وہ کہے گا یہ کیا مصیبت میرے گھر میں ڈال کے چلے گی، کیوں پیدا ہونے دے رہے ہیں؟ اب دیکھیں سر، تھیلیسیمیا اور ہیموفیلی کا بچہ پیدا کیسے ہوتا ہے؟ بھائی شادی سے پہلے ایک ٹیسٹ ہے، اچھا، آپ دونوں کرا لیں، آپ کا اگر کوئی رشتہ طے ہو رہا ہے۔ رائٹ۔ ہم اس سے بھی تھوڑا سا آگے چلے جاتے ہیں۔ اچھا، اس ٹیسٹ کا نام بتائیں گے آپ، سننے والوں کو ذرا پتہ چلے؟ سر اس میں نا جی مائنر اور میجر تھیلیسیمیا ٹیسٹ ہے۔ اچھا، اگر آپ کے اندر موجود ہے، کوئی ایسی بات نہیں، آپ کو کوئی نقصان نہیں دے رہا ہوں، رائٹ۔ لیکن اگر آپ جس بندے سے شادی کرنے جا رہے ہیں، مرد ہو یا عورت، اگر اس میں بھی موجود ہے تو پھر بچہ پیدا ہوگا، معذور بچہ۔ اگر دونوں میں سے ایک میں ہے، نو پرابلم، کوئی مسئلہ نتھنگ، نو پرابلم۔ لیکن اگر دونوں میں ہے، مائنر ہے یا میجر ہے، خطرناک، صحیح، خطرناک۔ شادی سے پہلے ٹیسٹ کرا دیں۔ میں حکومت پاکستان سے کئی ہزار مرتبہ یہ درخواست کر چکا ہوں کہ پاکستان کے اندر وہ نکاح ہونا ہی نہیں چاہیے جن دونوں نے ٹیسٹ نہیں کرایا، ہونا ہی نہیں چاہیے نکاح۔ قانون بنا کر اس کے اوپر بڑی سختی سے امپلیمنٹ ہونا چاہیے۔ دیکھیں ہمارے پاکستان میں باقی بھی تو قانون بنتے ہیں جس کے اوپر علماء بھی کھڑے ہوتے ہیں، سول سوسائٹی بھی کھڑی ہوتی ہے، عوام بھی کھڑی ہوتی ہے۔ تو اگر اس کے اوپر وہ آپ لوگ قانون سازی کر سکتے ہیں، اس کے اوپر کر لیں تو معمولی سی بات ہے، سیفٹی ہے نا پاکستان کی۔ بڑی سیفٹی۔ اچھا، دوسرا میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا، جیسے آپ تھیلیسیمیا کے اوپر آپ لوگ کام کر رہے ہیں، فاؤنڈیشن کا نام لیا، کیا آپ کو پنجاب گورنمنٹ یا آپ کہہ لیں کہ ہماری پاکستان کی جو وفاقی حکومت ہے، سپورٹ کرتی ہے اس کے اوپر؟ آپ کو کوئی آپ کے لیے کوئی فنڈ وغیرہ اس کے لیے رکھا ہو، یا آپ کو کہا ہو کہ آپ جو بیگ وغیرہ امپورٹ کرتے ہیں گورنمنٹ کی ذمہ داری ہے آپ کو پہنچا، اس کے اوپر کچھ ہے آپ کو؟ اس کے اوپر وہ بیان تک نہیں کوئی دیتے۔ اچھا، ان کو اس سے کوئی سروکار نہیں۔ عوام بھوکی ہے، عوام بیمار ہے، عوام ناراض ہے، ان کو کوئی سروکار نہیں اس بات سے ہوتا۔ تو افتخار بھی جو ہمارے پاکستان میں فنڈ رکھا جاتا ہے اس وقت، وہ کدھر جاتا ہے؟
وہ میں آپ کو کسی وقت بتاؤں گا، وہ میں ان کے گھروں میں آپ کو لے جاؤں گا، پھر ان کے گھر میں آپ جا کر ان کے گھر کے ملازمین کو آپ دیکھیے گا، ان کے گھروں کو دیکھیے گا، ان کی گھروں کی خواتین کو دیکھیے گا، ان کے بچوں کو دیکھیے گا، تو آپ کو سارا پتہ چل جائے گا یہ سارا فنڈ کہاں جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ یونان کے صدر کے بیٹے کے پاس وہ گاڑی نہیں ہوتی جو ان کے بچوں کے پاس ہوتی ہے۔ حقیقت ایسی بات دنیا کا کوئی ایسا برانڈ نہیں ہے جن کا نمبر ان کے بچوں کے پاس نہ ہو۔ حقیقت ہے. ان کو سر اس سے کوئی سروکار نہیں، لیکن میرا پاکستان اور میرے پاکستانی خاص طور پہ اوورسیز پاکستانی جو دنیا میں پھیلے ہوئے ہیں، آج 76-77 سال کے بعد اگر پاکستان کو سانس آ رہی ہے نا، اس کی وجہ اوورسیز پاکستان ہے۔ تو وہ تو آپ کہنے کی گورنمنٹ بھی قرار کرتی ہے ہمارا جو ملک چاہے اوورسیز کی وجہ سے ہے، اگر اوورسیز نہ آتا ہمارے پاس فنڈ نہ آتا تو یہ ہو جاتا، وہ تو یہ حکومت بھی قرار کرتی ہے، لیکن مزے کی بات یہ دیکھیں کبھی کبھی افسوس بھی ہوتا ہے پھر بھی لوگوں کی رسپیکٹ نہیں ہے، اور پاکستان اترتے سب سے پہلے تو فون ہی بلاک ہوتا ہے، وہ آگے کیا کریں گے پاکستان میں؟ کوئی ان کے لیے کوئی بھی سہولت نہیں ہے کہ ان کو کسی بھی حالانکہ ہونا تو یوں چاہیے پاکستان میں ویلکم کرے ان کو، پاکستان کے ریمیٹنس دیتے ہیں جی سر، ہر لحاظ سے سپورٹ کرتے ہیں۔ اب میں نام نہیں لینا چاہتا، کئی پہلے جو گورنمنٹ نے اناؤنسمنٹ کی آپ یہاں پر ہمیں سپورٹ کریں، کیا انہوں نے پاکستان سے زیادہ اوورسیز سپورٹ کیا، لیکن کوئی رسپانس نہیں۔ سر کچھ بھی نہیں، یہ سب کے سب وہ لوگ کرتے ہیں جن کو اللہ کی خوشنودی چاہیے، جن کو صرف یہ پتا ہے کہ ان کو مر جانا ہے۔ ہزاروں کروڑوں اربوں ڈالروں کے ہونے کے باوجود 100 300 500 مربع کے اوپر گھر ہونے کے موجود، اربوں روپے کے بینک بیلنس کے موجود، طاقتور اولاد ہونے کے باوجود انہیں مر جانا ہے، اور جن کو یہ پتا ہے کہ اس وقت ہم مردہ ہیں، قبر میں جا کے ہم زندہ ہو جائیں گے، یہ وہ لوگ ہیں جو ان فاؤنڈیشنز کے ساتھ جڑے رہتے ہیں۔ وہ اپنا جان، مال، اولاد تینوں قربان کر دیتے ہیں اس کے اوپر کہ بھئی مجھے اللہ کی خوشنودی چاہیے، مجھے اللہ کے اوپر قرض چڑھانا ہے، مجھے اللہ کے اوپر احسان کرنا ہے، جس کے بدلے میں احسان کا بدلہ احسان اللہ دے گا۔ میں جتنے بھی سننے والے لوگ ہیں ان سے یہ درخواست کروں گا کہ گوگل کے اوپر جائیے، اگر آپ کے اندر کوئی دل دھڑک رہا ہے، ان لوگوں کو ڈھونڈیے، خود ان کو فون کیجئے اور ان سے پوچھئے ہمارے لائق کیا خدمت۔ ہم اپنے اور اپنے بچوں کے اوپر جو بلائیں چڑھی ہوئی ہیں، جو بے برکتی ہو گئی ہے میرے گھر میں، جو ہر وقت میرے گھر میں لڑائی ہوتی ہے، رزق کی تنگی ہو رہی ہے، اس کو میں کیسے ٹال سکتا ہوں؟ ایسے ہی اپنی زکوٰۃ عطیات ان لوگوں کو دیجئے تاکہ ان بچوں کی زندگیاں بچائی جا سکیں۔ میری آپ سے بھی درخواست ہے کہ جتنا زیادہ ہو سکے لوگوں کو یہ باتیں پہنچائیں تاکہ لوگ ان فاؤنڈیشنز کے ساتھ جڑتے ہوئے اپنی زندگی کو بہتر کر سکیں۔ گھر کے اندر نماز کا اہتمام کریں میری بیٹیاں، میری بہنیں، تاکہ گھر کے اندر برکت رہے۔ مرد جو ہیں وہ جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کا اہتمام کریں تاکہ ان کی زندگی اور ان کی کمائی میں برکت ہو جائے۔ ان جو ماں باپ نماز پڑھتے ہیں وقت کے اوپر، ان کی اولادیں بھی پڑھتی ہیں، ایسے ہی کیونکہ کوئی بھی بچہ جو ہو نا جی، اس کا جو ٹارگٹ ہوتا ہے نا، جو اس کا آئیڈیل ہوتا ہے، وہ یا تو اس کی ماں ہوتی ہے یا باپ ہوتا ہے۔ ایسے حقیقت بات ہے، اسی کو فالو کرنا، اسی کو پک کرنا ہوگا۔ اگر یہ کریں گے تو بڑا اچھا ہوگا۔ خواتین کی رسپیکٹ، جس گھر کے اندر عورت کی عزت نہیں ہوتی نا، وہاں شیطان اتنا خوش ہیپی لڈیاں ڈال رہا ہوتا ہے کہ اس گھر میں عورت کی رسپیکٹ نہیں ہے، سو ان کو کسی نہ کسی طریقے سے میں لڑاؤں۔ وہ وسوسے پیدا کرے گا، وہ گھر کو مستقل اپنا ٹھکانہ بنائے گا، اس گھر میں بے برکتی ہوگی، رزق کی تنگی ہوگی، میاں بیوی کی لڑائی ہوگی، اولاد بے راہ روی کا شکار ہوگی۔ ایسے ہی عورت کی عزت میرے حضور نے کی ہے، آپ کو کرنی پڑے گی سر۔ اگر اسلام کے
उन रास्तों का तयन आप करने जा रहे हैं जो मेरे नबी मुअज्जम हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किया, तो भाई आपको करना होगा। फिर उसकी फयूज़ बरक़ात भी आपको महसूस भी होने लग जाएंगी। औरत की इज्जत को बरकरार रखना होगा घरों के अंदर, उनके हकूक को पामाल नहीं करना होगा। मेरी बहनों और मेरी बेटियों के जो वरासती जायदाद के हिस्से हैं, उनको खा जाने वाला बंदा कभी भी बेड के ऊपर नहीं मरता। सर, बड़ा ख्याल रखना पड़ेगा। अगर आपके भाई का इंतकाल हो गया है तो उसके बच्चों की जिम्मेदारी आपके ऊपर है। वो यतीम हो चुके हैं, वो यतीम हो चुके हैं। उन यतीमों के सर के ऊपर आप हाथ नहीं रखेंगे, उनको सही पढ़ाएंगे नहीं, उनकी जायदाद खा जाएंगे, आप बेड पे कभी नहीं मर सकते। आपकी मौत खतरनाक रास्तों से होना शुरू हो जाएगी। अपने आप को और अपने घर को बचाने के लिए यतीम बच्चे को बड़ी शफकत से देखें, उनकी तालीम का एहतमाम करें, उनके घर के अंदर कुरानी तालीम का एहतमाम करें, इस्लामी तालीम का, दुनियावी तालीम, दीन और दुनिया को लेके चलना है बिल्कुल। लेकिन दुनिया को 49% पे रखना है। हाँ, 51 जो है आपकी आखिरत की। सर, अल्लाह पाक सुनने वालों को, आपको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे, इनकी सेहत और तंदुरुस्ती के साथ ज़िंदगी गुजारें, इस्लाम के दायरे के अंदर रहें। दायरे के बाहर बड़ी ज़िल्लत है। मैं आपका बड़ा मशकूर हूँ कि आपने इस खूबसूरत से टाइम में इस खूबसूरत सी बात को लोगों तक पहुँचाया। अगर किसी एक की भी जान बच गई, अगर किसी एक को भी इस बात का पता चल गया, क़यामत वाले दिन हमारा मामला भी बेहतर हो जाएगा, उसका तो हो ही जाएगा। बल्कि मैं तो आपका मशकूर हूँ, आप मेरे पास 3 घंटे से बैठे, हमने जितनी बातें की दीन के हवाले से हमारी टॉकिंग हुई है, 10 मिनट दुनियावी बात की हमने, बाकी आप कह कि बाकी सारा टाइम हमने मदीना मुनव्वरा मक्का की बातें हुई है। अभी भी आई थिंक रात के 1:30 बज रहे हैं। ये आपका मैं मशकूर हूँ कि आप बैठे हुए हैं सिर्फ इस पैगाम को, मैसेज को लेकर। अच्छा, दूसरा मैं आखिर के अंदर वो आपसे सवाल करता हूँ, मुख्तसर से उसका जवाब चाहता हूँ ताकि लोगों को अवेयरनेस हो जाए। कुछ लोग हैं जो नई नई NGOs बनाने लग गए, जिसका दिल करता है वो अपनी NGO बनाए खड़ा हो जाता है। कि ऐसा नहीं हो सकता कोई NGO जो पहले काम करे, जिनका आपने नाम लिया, इनको हम लोग उठाए, इनको सपोर्ट करें? सबसे अच्छी बात यह है कि भाई मकसद जो आप अगर खैर का है, अगर खैर का है जी, तो फिर तो इन NGOs के साथ जुड़ के इनकी ताकत बढ़ाएं। अगर आप NGO के जरिए कोई अपना दुनियावी मफाद हासिल करना चाहते हैं, हो तो जाएगा, लेकिन आपका कुछ नहीं होगा। ना दुनिया में ना आखिरत में, कहीं भी नहीं आपका हिस्सा रहेगा। दुनिया में भी जिल्लत ही मिलेगी। यस, ठीक है। मैं बहुत अच्छी तरह जानता हूं कि जो लोग NGOs बनाना चाहते हैं, बना रहे हैं, उनके 99.5% क्या मकासद होते हैं और बाकी -5% क्या मकासद होते हैं। सो अगर आप 100% प्योरली किसी इंसान की खिदमत करना चाहते हैं तो आप उन फाउंडेशंस के साथ जुड़ जाएं जो 100% प्योरिटी के साथ इंसानियत की खिदमत के लिए अपना वक्त लगा रहे हैं। कुछ NGOs मैंने आपको बताई हैं और भी बहुत सारी हैं जहां आपको लगे कि आपका मकसद पूरा हो रहा है, आप मुतमईन हैं, उनके साथ जुड़ जाइए, बजाय कि एक नई NGO बना के आप खड़े हो जाए। मैं आखिर के अंदर बहुत मशकूर हूँ इफ्तिखार भाई का, पूरा टाइम दिया हमें। तो आखिर के अंदर मैंने जो समझा, आप लोगों ने भी ये समझा, मुख्तसर पैगाम ये है कि आप अपने आप को फाइनेंशियली तौर पे पेश कर सकते हैं इन NGOs के सामने, और आप जो है ब्लड दे सकते हैं, और आप जो है अगर इतना भी नहीं होता, बहुत ही आप नीचे हैं, ठीक है, अल्लाह ताला ने इतनी वुसअत नहीं दी, या किसी बीमारी का शिकार है, ब्लड भी नहीं दे सकते, फाइनेंशियली तौर पे या बहुत ज़्यादा वीक है, कम से कम आप थोड़ा सा उनको जाके टाइम दे दें। यस, आप थोड़ी सी तो उनके पास खड़े हो जाए, खिदमत कर दें आप उनकी। शायद किसी बच्चे को पानी पिलाना पड़ जाए, शायद किसी आप उठा के देख लें, इतना तो कर सकते हैं आप। इफ्तिखार भाई आपका बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह मज़ीद जो है इफ्तिखार भाई से इस तरह बातें होती रहेगी, मुलाकातें हमारी रहेगी, बहुत कुछ है अभी इंशाल्लाह जो अभी आहिस्ता आहिस्ता हम लोग जो है लेकर आएंगे।
اللہ تعالیٰ ہم سب کا جو ہے حامی اور ناصر ہو. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے. افتخار بھائی کو اللہ تعالیٰ لمبی زندگی دے. آمین. بہت مشکور ہوں. جزاک اللہ سر. خیر. السلام علیکم.